بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، میں اور آپ کافی دنوں کے بعد اپنا یہ وی لاگ کر رہے ہیں. دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو پاکستان کی جو فلوئڈ پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے نتیجے میں ایک ابھی عمران خان صاحب نے کوئی کسی فورن میڈیا کو جیل سے کوئی انٹرویو دیا ہے. پتہ نہیں ایک تو یہ کیسے ہوا ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ انٹرویو کیسے ہوا ہے. ابھی کوئی چند دن پہلے جو ہے ان کا انٹرویو چھپا ہے. دوسرا میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے، اور کل آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جو چیف جسٹس ہے اس کے خلاف کچھ مذہبی جماعتوں کے لوگ بڑی تعداد میں یہاں پہ پہنچ گئے جی. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ساری پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اثرات آئی ایم ایف کے پروگرام کے اوپر بھی مرتب ہو رہے ہیں. یہ بات کوئی کہنے کے لیے آفیشیلی تیار نہیں ہے، وہ ٹیکنیکل ریزنز ہیں اور اس پہ ایک سٹوری بھی میں نے لکھی ہے. لیکن بیہائنڈ دا سین یا انڈر دا کارپیٹ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے آئی ایم ایف اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے باوجود کمفرٹیبل نہیں ہے. اور آخری بات، پنجاب نے اناؤنس کر دیا، وہاں کی جو بڑی پاورفل چیف منسٹر ہیں، شخصیت کہ عزیز شخصیت، 14 روپے پر یونٹ جو پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں 200 سے 500 یونٹ تک، جی، ان کی وہ جو ٹیرف ہے اس کے اندر انہوں نے کمی کی اناؤنس 2 کی ماہ ہے. کے لیے. یہ سارا کچھ جو پک رہا ہے، آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ویسے ہی ہے یا اندر کھانے کچھ اور بھی ہے؟ میرے خیال پہلے تو ہم تھوڑی سی سیاسی بات کر لیں، پھر آتے ہیں آئی ایم ایف پہ، کیونکہ وہ اس سے آپ نے کہا کہ جڑا ہوا ہے. ایک تو یہ جو کل جو مظاہرہ ہوا ہے وہ جمعیت علماء اسلام کا تھا، ڈی چوک میں آئے اور ان کی کوشش تھی وہ سپریم کورٹ کی طرف جائیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی اس بارے میں بات کی تھی کہ یہ جو ایک فیصلہ آیا جس میں ایک احمدی کمیونٹی کے بندے کی بیل کا مسئلہ تھا، اور پھر وہ سپریم کورٹ میں جا کے اس کی بیل ہوئی، پھر وہ فیصلے کے خلاف ایک رد عمل آیا مذہبی جماعتوں کا، قوتوں کا اور عناصر کا، اور پھر اس کے بعد ریویو میں جانا پڑا انہیں، اور پھر ریویو کے فیصلے پہ بھی ایک رد عمل آ رہا ہے مسلسل. اور یہ مسئلہ ہے اصل اس چیز کا. اور اس میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے، اب دلچسپ بھی ہے، کچھ لوگ اس کو افسوسناک بھی کہتے ہیں، کہ جتنی بھی اب سیاسی جماعتیں ہیں، ملک کی مشہور سیاسی جماعتیں یا ایکٹیو سیاسی جماعتیں بشمول پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این، اس میں وہ ایک صفحے پہ نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلے میں لکھا ہے کہ ملک کا قانون اور آئین سب پہ لاگو ہوتا ہے اور ان پہ بھی، اس کمیونٹی پہ بھی لاگو ہوتا ہے، اور چادر اور چار دیواری کے اندر، چادر کہہ دیا میں نے، 4 دیواری کے اندر جو اس فیصلے کا جو ریویو اپیل کا آیا، تاثر یہ لیا جا رہا ہے کہ 4 دیواری کے اندر ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی تبلیغ کریں یا اپنے معاملات کو دیکھیں. مجھے ایک منٹ ذرا، آپ کی بات میں نے سن لی ہے. ایک تو اس کا مذہبی اس پہ اعتراض ہے. میں جو جس میں انٹرسٹڈ ہوں نا زیادہ، مجھے یہ بتائیں کہ اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ حکومت کی اور کچھ اور عناصر کی بھی یہ خواہش ہے کہ یہ جو چیف جسٹس ہیں ان کو ایکسٹینشن ملے. کیا ان کی ایکسٹینشن کی بات اس سارے پروسیس کے نتیجے میں ہوگی یا نہیں؟ اور کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن نہ ملے، اور ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے، میرے خیال میں اکتوبر کی کوئی ڈیٹ آپ نے مجھے بتائی تھی، اس ٹائم تک وہ جائیں اور نئے چیف جسٹس جو ہے وہ آئیں. یہ اس کے کانٹیکسٹ میں مجھے بتائیں کہ اس کانٹیکسٹ کے اندر کیا بات ہو. نہیں، میرا خیال ہے یہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایک چیز ضرور ہے کہ اس چیز نے ایک دباؤ قائم کیا ہے عدالت عظمیٰ پہ، اور خاص طور پہ قاضی فائز عیسیٰ پہ، کیونکہ یہ انہی کا کیس تھا. تو اس دباؤ کو ظاہر ہے مختلف لوگ مختلف طریقے سے مہتاب صاحب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. تو کچھ عناصر اس کو ظاہر ہے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. اگر انہوں نے کوئی بات منوانی ہے تو دباؤ بڑھا سکتے ہیں اور بڑھا کے منوا سکتے ہیں اس چیز کو. تو وہ کہہ لیں کہ ان پہ مسلسل ایک دباؤ یہ تو آ گیا ہے، اور یہ ان کے لیے ایک مشکل صورتحال بھی ہے. لیکن اس کا ایک سوشل پہلو بھی ہے. جاتے جاتے اس پہ ضرور عرض کریں، پھر ہم اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے ایک فیصلہ کیا ہے ریویو اپیل میں. اگر آپ اس فیصلے کو بھی نہیں مانتے تو پھر تو یہ عدالتوں کا تاثر بالکل ہی ویسے ہی ختم ہے. ہم کہتے ہیں کہ الیجڈلی ہم کہتے ہیں جی کمیونٹی اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ مینوپولیٹ کرتی ہے، منور کرتی ہے،
اور پھر اگر مذہبی طاقتیں بھی آگے مینوور کریں اور مینوپولیٹ کریں اور سیاسی بات میں ٹھیک طاقتیں ہے. بھی آئیں تو آپ پھر کی- تو عدالتوں کی افادیت ہی ختم ہو گئی نا آپ کی جی. بات میں نے مان لی ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کو پھر کون کرے گا لیکن explain یار؟ مجھے جو پولیٹیکل ریپریکشنز ہیں مجھے ان پہ زیادہ دلچسپی ہے. ان پہ دلچسپی اس وجہ سے ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ چیف جسٹس ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں اور یہ کیا حکومت دینا چاہتی ہے؟ دیکھیں ارادہ تو دونوں طرف سے نہیں, لگ رہا ہے. ارادے کو عمل درآمد کیسے ہوگا؟ اس کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. دیکھیں عمل درآمد ہونا ہے تو یہ مہینے ڈیڑھ میں ہو جائے گا, لیکن میں تو اپنی ذاتی رائے میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ مشکل ہے. دونوں جو چیف صاحبان بڑے گھر کے بھی اور یہ بھی, ان کا ایکسٹینشن میں آنا مجھے مشکل نظر آتا ہے ذاتی طور پر. اچھا, مجھے آپ یہ بلنٹ ایک سوال میں کر لوں. ہاں میں جی. وہ عدالتوں کو ہم خواہش کنٹروورشل نہیں ضرور ہو کرنا چاہتے, سکتی ہے, خواہش ضرور ہو سکتی ہے. کنٹروورشل نہیں کرنا چاہتے, لیکن بات کرنے میں تو حرج نہیں ہے نا. اگر چیف جسٹس اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرتے ہیں تو اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. ہاں جی, سید منصور علی شاہ. مجھے یہ بتائیں کہ کیا منصور علی شاہ اور ان کے ساتھ جو باقی ججز ہیں, حکومت اپنی مرضی کے بینچ بنوانے میں کامیاب ہو جائے گی, نہیں ہوگی, کیا ہوگا؟ دیکھیں در پردہ بہت ساری چیزیں چل بھی رہی ہیں. جی, میں یہی میں تشخیص بام اور کرنا اس چاہتا میں ہوں نا. منصور علی شاہ بھی شامل ہیں دیکھیں, اور اس لیے ظاہر ہے بہت ساری چیزیں, لیکن اگر ایسی کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں آپ اگر منصور علی شاہ کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس طرح آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کو کرنے کی کوشش کی, لیکن چونکہ اس وقت پولیٹیکل اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ان کے ساتھ مل گئی تو وہ کر گئے. تو اگر ایسی صورتحال نہیں ہوتی تو یہ عدلیہ کا بہت بڑا امتحان ہونا ہے, کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم ہوگا پھر افتخار چودھری کے بعد کہ آپ نے وہ جو رول ایک بنایا ہے سینیورٹی کا, اس کو آپ بائی پاس کر رہے ہیں. یہ جو میں پوری آپ کو بیان کر کے اس طرف لا رہا ہوں, ایک بات میں نے کرنی ہے کریں اصل میں. وہ بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں حکومت بڑی سموتھ چل رہی ہے جی, لیکن یہ جو ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, میں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا صحیح ہے. چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر یہ ججز مینج نہیں ہوئے جی, تو اس ملک کے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے پاس ایک ہی حل رہے گا کہ وہ اس سارے نظام کو لپیٹے ہاں, اور خود آ جائیں. اور نہیں خود نہیں آنا, ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لانے کی تیاری کی. وہی بلکہ ظاہر ہے خود آنا تو مشکل ہے ان کے لیے. ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ایسا ہو کہ ججز بھی گھر جائیں اور یہ پارلیمنٹ بھی گھر جائے. تو سید بادشاہ اور ان کے چہرہ مورا چھا جائیں. جی, اور وہ ان کی آواز بھی, اور وعدہ کریں, پتہ نہیں 90 دن کا ہوگا یا 9 جو سال ابھی کا تک تو ہوگا. ایک وعدہ بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہو گیا نا جی, اصلاحات کا. تو اس کے نتیجے میں یہ جو جوڈیشل بریوئنگ اپ کرائسس ہے اور پولیٹیکل کرائسس ہے, اس کا کوئی حل تلاش کیا جائے. اس کا حل تو دیکھیں وہی پی ٹی آئی سے جڑ جاتا ہے نا. اصل مسئلہ ساری مسائل کا حل تو پی ٹی آئی اور عمران خان جو ابھی تک مینج نہیں ہو رہے اور وہ معاملہ سلجھ نہیں رہا. اچھا, ویسے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ عمران خان مینج ہو جائیں گے, ہاں, لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ مینج ہو رہے ہیں. اور ابھی حال ہی میں ان ساری دیکھیں قوتوں اور کوششوں کا جو ریسنٹ نتیجہ آپ نے دیکھا, جس پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیں, لنڈن پلان جو عمران خان کا تھا وہ کس طریقے سے اس کو کیچ کیا گیا اور اس کو ایکسپوز کیا گیا اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے آغاز میں ایک انٹرویو کی مثال دی, اس سے پہلے بھی ان کے انٹرویوز چھپے ہیں اور آرٹیکل چھپے ہیں, تو لنڈن سے چھپتے رہے یہ سارے, ٹیلی گراف میں, اکانومسٹ میں اور دوسرے اخبارات ہیں. پہلی بیگم ادھر رہتی ہیں نا, زلفی بخاری بھی ادھر رہتے ہیں. زلفی بخاری بھی. تو یہ میں کہہ رہا تھا لنڈن پلان جو عمران خان کا پکڑا گیا ہے اب, وہ اصل میں یہ تھا. وہ جو سننے میں اور میری معلومات کے مطابق اور انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہے کہ یہ ایک نیٹ ورک چل رہا تھا جیل میں, فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا, چیزیں باہر جاتی تھیں اور وہ زلفی بخاری تک کچھ لوگ کہتے ہیں پہنچتی تھیں, پھر وہ آگے چیزوں کو مختلف جگہوں پہ لنڈن میں چونکہ بیٹھے ہیں میڈیا اور یہ ہاؤسز, ایون کہ یہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو الیکشنز چانسلر کا الیکشن ہے اور نامینیشن ہے, اس میں بھی وہ ساری کیمپین ایک شامل ہے اس میں. تو یہ جب مسلسل یہ لیک ہوتی رہی ہیں لنڈن سے چیزیں, انٹرویوز آتے رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ایک صحافی بھی آئے تھے, ان کو جانے نہیں دیا گیا, تو وہ اس نیٹ ورک کو ایکچولی جو کہہ رہے ہیں نا کہ فیض حمید کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے. فیض حمید کا تو ایک الگ ایپیسوڈ ہے, ہم نے ڈسکس کیا ہے. ایک یہ بھی پہلو تھا اس کا, اور اس میں زلفی بخاری کے حوالے سے نام لیا گیا کہ وہ بھی رابطے میں تھے اور ایک ریکٹ یہ چل رہا تھا, تو یہاں سے انفارمیشن پاس آن ہوتی تھی, وہ آرٹیکلز میں ٹرانسلیٹ ہوتی تھی, تو وہ سارے نیٹ ورک کو یہاں پہ مقتدرہ نے, اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی, حکومت نے پکڑے. اب اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک پیمرا نے جاری بھی کیا ہے ریسنٹلی ایک سرکولر, اس میں انہوں نے ٹی وی چینلز کو سختی سے ہدایت دی ہیں کہ زلفی بخاری کو نام لکھ کے along with other notorious اور وانٹیڈ ایلیمنٹس اور
پروکلیمڈ افینڈرس، تو ان کو آپ کوئی ان کا انٹرویو، کوئی ان کا کوئی وائس یہ نوٹ پرانے طریقے ہیں ان کے، شیئر وہ نہیں ٹھیک ہے، کرے گا. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے. یہ نیٹ ورک ایکچولی ساتھ میں بریک کیا گیا ہے، اچھا یہ جو یا ہم اس کو کوشش کی گئی ہے. ساری جوڈیشل پہ بات کی، پولیٹکس کے بارے میں بات کی، اس کو مجھے جوڑنے دیں آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کے. ہاں جی. آپ یہ دیکھیں کہ 12 جولائی کو پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایک اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوتا ہے. جی پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہی نہیں ہوگا، جی لیکن وہ ہو جاتا ہے. اس اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد 4 to 6 ویکس کا پیریڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بورڈ کے اندر لے کے جائیں. تو پاکستانی اتھارٹیز یہاں پہ بیک گراؤنڈ میں یہ بات کر رہی تھیں کہ یہ بیسیکلی بائی اینڈ آف اگست تک یہ بورڈ کی اپروول کے لیے چلا ہاں جائے. جی، اندازہ تو یہی تھا. اندازہ یہی تھا. اب جو کیلنڈر آئی ایم ایف نے جاری کیا ہے جی 28 اگست تک کا وہ کیلنڈر ہے، اس میں پاکستان شامل نہیں ہے. صحیح ہے، ہو سکتا ہے ڈیلے ہو گیا ہو نا. سنیں نا، اب سپٹمبر کی باتیں کرنی شروع کر دی گئی ہیں. کل فائنانس منسٹر سے میری بات ہوئی، میسج ایکسچینج ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم تیزی سے اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں اور سپٹمبر تک ہمارا یہ بورڈ کے اندر چلا جائے گا. سپٹمبر کی ڈیٹ کوئی نہیں بتائی انہوں نے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پرابلمز ہیں وہ میں ایک جلدی سے آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ ابھی تک پورا نہیں ہوا، یہ ایک ایشو ہے. اور آئی ایم ایف نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی جب ایس ایل اے اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اٹ از سبجیکٹ ٹو اپروول آف گیٹنگ ایشورنسز فرام ملٹی لیٹرل اینڈ بائی لیٹرل. ایکسٹرنل فائنانسنگ کے ایکسٹرنل فائنینسنگ پوری کرنی ہے. ایکسٹرنل فائنینسنگ کا میں جلدی سے بتا دینا چاہتا ہوں، کچھ 26.2 بلین ڈالرز کا ایک سال کا ہے جو ری پیمنٹس ہم نے کرنی ہے. اس میں سے 12.3 بلین ڈالرز رول اوورز ہیں جو ہم نے ریکویسٹ کی تھی چائنا سے، سعودی عرب سے اور یو اے ای سے کہ وہ اس کو 3 سال کے لیے کریں. ان تینوں ممالک نے یا ان میں سے اکثریت نے کہا ہے کہ ہم 3 سال کے لیے نہیں کریں گے، ہم 1 سال کے لیے کریں گے. ایک تو یہ ہو گیا. باقی کمرشل سعودی عرب نے تو اور یو اے ای نے انشورنس دے دی ہے. ویسے یہ جو کال انشورنس تو چائنا نے بھی دی ہے، لیکن وہ 1 سال کے لیے دی ہے نا، 3 سال کے لیے نہیں. صحیح. دوسرا 4 بلین ڈالرز جو ہے وہ ہے ہمارا کمرشل فائنینسنگ. کمرشل فائنینسنگ سے مراد کیا ہے کہ ہم پیسے انہیں واپس کریں گے، وہ ری فائنینس کریں گے. ہاں جی 16 بلین ڈالرز ہو گئے، باقی 10 بلین ڈالرز بقایا ہے. ابھی تک کوئی ہم 2.4 بلین ڈالرز واپس کر چکے ہیں جولائی اور اگست میں. باقی کوئی 8.6 بلین ڈالرز میں ہے، جس میں آئی ایم ایف جس چیز پہ کہہ رہا ہے، ایک تو وہ کمرشل فائنینسنگ کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں. دوسرا پاکستان نے 1.5 بلین ڈالرز کا ایک یورو بانڈ جاری کرنے کا پلان ہے. اس کے بارے میں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ شاید انٹرنیشنل مارکیٹ میں ابھی حالت نہیں ہے کہ آپ کر سکیں. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، امریکہ کا انٹرسٹ ریٹ 0 تھا. اس ٹائم کوئی 8.4 یا 8.6% پہ ہم نے ایک بانڈ جاری کیا تھا. اس ٹائم امریکہ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کوئی 5.5% کے لگ بھگ ہے. اگر اسی کو ہم سامنے رکھیں تو 13.5 پہ کم از کم ہمیں یہ بانڈ لانچ کرنا پڑے گا، جو کہ پاکستان میں افورڈ نہیں کر سکتے. افورڈیبل نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، آپ کہاں سے دیں گے پیسے؟ تو وہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اس سال کا بھی 2 سے 3 بلین ڈالرز کا گیپ ہے. اور دوسری بات، وہ پاور کا ٹیرف ہے. ابھی محترمہ نے پنجاب کی جو ہے انہوں نے ایک 14 روپے پر یونٹ کمی کر دی، لیکن آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے اور آپ اس کو پیچ ورک کے ذریعے پاور سیکٹر کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کی بنیاد کو ٹھیک کریں تاکہ یہ ٹھیک. ابھی وفاقی حکومت بھی یہی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ظاہر اب ایک نے کر دیا تو باقیوں نے تو شور ڈالنا ہے، لیکن یہ ریلیف دینے کی کوشش ہے نا. کہیں اور سے آپ اپنے ڈیولپمنٹ کٹ سے پیسے آپ ادھر ٹرانسفر کر دیں گے، یہی ہے. اور ریفارم سے نہیں ہو رہی نا. یہی بات ہے جو آئی ایم ایف بھی کہہ رہے ہیں. آخری بات، اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیلے ہوتا ہے تو ادھر سے یہ جو پولیٹیکل سچویشن بروئنگ اپ ہو رہی ہے، لیکن مل جانا ہے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ کرائسس کی صورت میں نکل سکتا ہے بھائی جان. کرائسس تو برو ہو رہا ہے. دیکھیں جس طرح آپ نے فرمایا ایکسٹرنل فائنانسنگ کی آپ نے بات کی تھی، مختصراً بات کر لیں آپ. ایک تو آپ نے یہ 26.2 بلین کی بات کی، اس کے علاوہ کیا کتنا ایکسٹرا آئی ایم ایف کہتا ہے کہ سیکیور کر لیں ہم؟
ایکسٹرا نہیں کہتا, وہ کہتے ہیں اسی کو فل کر لیں, اسی کو فل وہ تو کر لیں. 3 سال کے لیے کہتے ہیں 3 سال کا کریں, لیکن پہلے سال کی تو کنفرمیشن 100% ہونا. ہمیں دے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ابھی ایکسٹرنل فائنانسنگ کا ایشو ہے, دوڑ دھوپ کر رہے ہیں فائنانس منسٹر بھی, باقی لوگ بھی, تو آہستہ آہستہ سپٹمبر میں چلے جائیں گے. لیکن آبویسلی ادھر جو پولیٹیکل کرائسس سچویشن ہے, کیونکہ کچھ ساتھی ایسی بھی انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ صرف یہی نہیں ہے ایکسٹرنل فائنانسنگ, وہ بھی آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے جڑی ہوئی ہے, اور وہ باہر والے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ادھر حالات کیا جا رہے ہیں. بالکل. تو وہ ایک چیز تو ہم نے, چونکہ وہ اس وقت ہم نے بات کی تھی کہ جو ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا پی ٹی آئی کی سیٹوں کا, تو اگلے دن ادھر سے آئی ایم ایف نے بھی اوکے کر دیا. لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاید وہ چیزیں جو ایکسپیکٹیشنز ہیں امریکہ کی یا آئی ایم ایف کی, وہ اس طریقے سے شاید پاکستان میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی جس طریقے سے شاید ہونی چاہیے. اچھا, پروگرام بڑا لمبا ہو گیا ہے, ایک آخری بات کر کے اجازت چاہتے ہیں. چائنا کے پرائم منسٹر پاکستان آ رہے ہیں, زبردست. اگلے کم از کم 2 سے 2.5 مہینے کے اندر ان کا وزٹ کو پلان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک یہ بھی ریلیونٹ ڈیولپمنٹ تھی جو کہ میں چاہتا تھا کہ ہاں, 2 سے 2.5 مہینے کا دیکھیں, اس کا مطلب ہے کہ آگے کچھ سسٹم بنا ہوا ہے نا 2-2.5 مہینے کا. تو جی, تو یہ ہے. لیکن جاتے جاتے ہم کنکلوڈ کر لیں اس کو اب, پلیز. کہ یہ بیسکلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پلس یہ جو ایکسٹرنل فائنانسنگ کا ایشو ڈیلے ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں آئی ایم ایف بھی دیکھ رہا ہے, باہر کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. تو ابھی مشکلات بہت ساری ہیں, اور وہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی جس کی ایک خواہش ہے یا ارادہ ہے, یا باہر کے لوگوں کی بھی ایک خواہش ہے, وہ اس طریقے سے ابھی نظر نہیں ہوتی, ہمیں پوری آ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ کیونکہ ہم ابھی پی ٹی آئی کے خلاف جو معاملہ ہے نا, وہ ایز اٹ از ہمیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. کافی ڈیٹیل میں آج آپ نے بات کر لی ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں, اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے گا. اور اس پروگرام کو آپ پاور ایف ایم 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار, بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.